بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کا ترجمہ۔ المجیبون فریاد کو سننے والے، الکرب دکھ تکلیف، الآخرین بعد میں آنے والے لوگ، المحسنین نیکی کرنے والے، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو کہ ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر۔ دنیا جہان کے لوگوں میں ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 75 تا 82 کی تلاوت سنی ہے اور ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پیغمبروں میں سے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 43 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک مشرک، نافرمان اور ضدی قوم سے واسطہ پڑا تھا جو شرک اور بت پرستی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو حق کی تلقین کرتے رہے، ان کو حق کی طرف بلاتے رہے، توحید کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے، شرک سے بچنے کی تلقین فرماتے رہے، لیکن اس قوم نے مان کے نہیں دیا، سوائے کچھ لوگوں کے جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 80 تھی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی جل شانہ کو پکارا، چنانچہ قرآن کریم میں ذکر ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ میں اب مغلوب ہو گیا ہوں، اب آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ اس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ چنانچہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچایا، شدید اذیت اور تکلیف سے نجات دی۔ در حقیقت ظالم قوم کی مسلسل مخالفت نے اور آپ کو اذیت دینے نے در حقیقت ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچ رہی تھی، تو اللہ جل شانہ کو پکارا اور اللہ جل شانہ نے نوح علیہ السلام کی پکار کو سنا، جس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے ان سارے نافرمانوں کو غرق آب فرما دیا، جبکہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرما دی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی ظالم قوم سے نجات دی تھی، اسی طرح ہم آپ کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اہل مکہ کے ظلم سے بچنے کا ایسا خوبصورت انتظام فرمایا کہ آپ کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ لے گئے اور وہاں ان کے ظلم سے نجات عطا فرما دی۔ بہرحال نوح علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ انعام بھی دیا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کی نسل کو باقی رکھا، چنانچہ فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ یہ اللہ جل شانہ کا انعام ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
حضرت نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بعد والے جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ ساری نسل انسانی ختم کر دی گئی تھی، اور پھر پوری دنیا کو اولاد نوح سے آباد کیا گیا۔ یہ اللہ جل شانہ کا ان پر انعام ہے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ عزت بھی بخشی گئی کہ ان کا ذکر خیر ان کے بعد والے لوگوں میں بھی جاری فرما دیا۔ آج بھی ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، ان کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کئی جگہ پر آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں میں اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر خیر جاری فرما دیا، اور اپنی طرف سے ان پر سلام بھی بھیجا، فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ ان کے لیے ہر طرح کی دعائیں بھی فرماتے رہے، ان کو حق کی طرف بھی بلاتے رہے، لیکن اللہ جل شانہ قدردان ہیں، کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت کو قبول فرمایا، ان کی قوم کے ظلم سے ان کو بچایا، اور وہ سارے نافرمان غرق آب ہو گئے، اور آپ کو اس طوفان میں بھی ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا، اور پھر قیامت تک کے لیے ان کا ذکر خیر جاری فرما دیا، اور ان پر سلام بھی بھیج دیا کہ نوح پر سلام ہو۔ ہزاروں سال گزر گئے، اب کوئی بھی نوح علیہ السلام کی برائی کرنے والا نہیں ہے، سب تعریف کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ ہم کہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، سامنے والا آدمی حق کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی ہماری بات کو نہیں سنتا، نہیں قبول کرتا، حق بات کو نہیں لیتا، نصیحت کی بات کو قبول نہیں کرتا، تو اس سے ہمیں مایوس ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قدردان ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ پتہ نہیں آخرت میں اس محنت پر اللہ تعالیٰ کتنے انعامات عطا فرمائیں گے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو وہ ضرور مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ بات بالکل صحیح ہو، اور ہماری نیت بالکل صحیح ہو، یعنی اصلاح کی نیت ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، ذاتی بھڑاس نکالنی مقصود نہ ہو، بلکہ واقعتاً پیغام حق پہنچانا مقصود ہو، پھر طریقہ بھی صحیح ہو، حق ہو، آدمی کسی پر مسلط ہو کر بات نہ کرے، بلکہ محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ حق کی بات آگے پہنچائے، تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اثر رکھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔